بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بہت ساری اہم ڈیولپمنٹس ہیں جن کے اوپر میں نے آپ کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہر دن میرا جو آبائی علاقہ ہے وہاں سے اسکیم خور ایسوسیشن کے سربراہ سردار یعقوب صاحب کے ایسے کارنامے سامنے آتے ہیں کہ پھر مجبوراً اس پہ بولنا پڑتا ہے۔ میرے علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر آواز اٹھائیں، کیونکہ اس وقت جو حلقہ 3 کے اندر چل رہا ہے وہ بہت ضروری ہو گیا کہ ہم لوگوں کے سامنے رکھیں، وفاق میں موجود جو حکومت ہے اس کے سامنے رکھیں، آصف علی زرداری صاحب کے سامنے رکھیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بتائیں، اور فیصل راٹھور صاحب کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے نام پہ اس وقت حلقہ 3 کے اندر، پنچ کے اندر سردار یعقوب صاحب نے کس طرح کا بدترین سیاسی انتقام شروع کر رکھا ہے، اور یہ سیاسی انتقام کس کس سطح پہ لیا جا رہا ہے اور کن کن لوگوں سے لیا جا رہا ہے، یہ چند چیزیں میں اس اہم ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور آپ کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر بھی ہماری اس ویڈیو کا نوٹس لیں، کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی جس دن سے آزاد کشمیر کے اندر حکومت میں آئی ہے، اور جب فیصل ممتاز راٹھور صاحب کو یہ کھائی گلا لے گئے تو انہوں نے کوشش تو کی کہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب سے بہت سے جعلی اعلانات کروائے جائیں۔ ان کو کہا بھی گیا کہ آپ یہ اعلان کر دیں، بعد میں ہم جانیں اور ہمارے لوگ جانیں، لیکن فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے اس کے باوجود خاصا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ محتاط رویہ اپنایا، اور کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ شاید سردار یعقوب صاحب کو وہ پرانا جانتے ہیں، ظاہرہ ان کا ایک آپس کا پرانا تعلق بھی ہے، تو انہیں پتہ تھا کہ سردار یعقوب صاحب فیصل راٹھور کا جو نام ہے اسے مس یوز کریں گے، اور ایسا وقت آئے گا کہ اس حلقے کے لوگ فیصل راٹھور کے خلاف بھی آواز اٹھانا شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے راٹھور صاحب نے تو خیر کچھ معاملہ فہمی سے کام لیا، ان کے کہنے پہ وہ ساری باتیں اور وہ سارے اعلانات تو نہیں کیے جو یہ کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود فیصل راٹھور صاحب کے اتنے محتاط ہونے کے باوجود بھی سردار یعقوب صاحب اس وقت فیصل راٹھور کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ ایک سیکٹری، ایک آفیسر کسی بھی محکمے کا جو اس وقت پنچ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، سردار یعقوب صاحب اس وقت، اور ان کا جو اسکیم خور ایسوسیشن کا جو ایک نیٹ ورک ہے، جو گروہ ہے، وہ آفیسرز کو اپنے جائز اور ناجائز کاموں کے لیے اس وقت دباؤ ڈال رہے ہیں۔ مختلف آفیسرز کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ان کو طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم دیکھ لیں گے اگر آپ نے یہ کام نہ کیا۔ اور ستم ظریفی یہ کہ دیکھیں، آفیسرز کوئی بھی ہیں، میں ابھی ظاہر ہے کوئی اسپیسیفک نام نہیں لے رہا، اس میں سیکٹریز بھی ہو سکتے ہیں، اس میں دوسرے جو سول سروسز کے لوگوں کی بیسیکلی میں بات کر رہا ہوں جو کہ آزاد کشمیر کی بیوروکریسی کے اندر موجود ہیں، تو ان کو دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ہمارا جائز اور ناجائز دونوں کام نہ کیے، زیادہ تر ظاہر ہے ان کے کام آپ کو پتہ ہے کہ کرپشن پہ مبنی ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ دھمکیاں لگانا شروع کیا ہیں کہ اگر کوئی بھی آفیسر ہمارا کام نہیں کرے گا تو ہم فیصل ممتاز راٹھور کی مدد سے اس کو نشانی عبرت بنا دیں گے۔ ایک تو یہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب، آپ کو بھی علم ہونا چاہیے کہ یہ جو ملازمین ہیں جو بیوروکریسی کے اندر ہیں یا جو کہیں بھی پنچ کے اندر کسی بھی انتظامی عہدے کے اوپر تعینات ہیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہیں، ان کا کام لوگوں کو سرو کرنا، ان کا کام کسی ایک فرد واحد کے اشاروں کے اوپر ناچنا نہیں ہے، اور نہ ایسا ہم ہونے دیں گے، اور نہ ایسا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی باضمیر افسر ان کے کہنے پہ کرے گا۔ جعلی تعیناتیوں کے اوپر زور دیا جا رہا ہے، مختلف محکموں کے اندر، مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر زور دیا جا رہا ہے کہ زبردستی کسی کو کہنے جی ورک چارج کے اوپر آرڈر کرو، کسی جگہ کوئی اور دون سو دندلی کرو، تاکہ کسی طرح یہ جو 6 ماہ ہیں یہ لوگوں کو بیوقوف بنا سکیں۔ لیکن اب ظاہر جعلی کام جب ہوگا، اگر کسی نوجوان کو آج آپ کسی اپنے ووٹ کے چکر میں اس کو کسی ایسے محکمے میں ڈال دیں گے کہ جہاں نہ فنڈ ہے، جہاں نہ جاب کی وہ اسامی خالی ہے، جہاں نہ وہ محکمہ افورڈ کر سکتا ہے کسی نئے بندے کو ڈیوٹی پہ رکھنا، تو ایسے حالات میں وہ نوجوان تو بیچارہ، آپ تو اپنے الیکشن کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں نا، آپ نے تو اپنا ووٹ جوڑنا ہے، دوبارہ جھوٹ بولنا ہے، فراڈ کرنا ہے، جو کرنا ہے، لیکن وہ جو نوجوان جس کو آج آپ ایک غلط ٹریک پہ چلائیں گے، جس کو کل تنخواہیں نہیں ملیں گی، جس کو کل یہ محکمہ واپس فارغ کر دے گا، اس کے مستقبل کے ساتھ تو آپ کھیل رہے ہیں۔ پہلے ہی آپ نے انہی لوگوں سے، اسی حلقے کے غریب اور سادہ لوگوں سے آپ نے اربوں روپیہ کمایا، آپ نے ان کو پاسپورٹ بنوائے، آپ نے ان پہ 20,000 روپے والا ویزا آپ نے ان پہ 2-3 لاکھ روپے میں بیچا، اور پھر آپ نے ان لوگوں سے ووٹ بھی لیے، ان لوگوں سے فنڈز بھی لیے، ان لوگوں کا آپ نے بدترین استحصال کیا، آپ نے جو کر سکتے تھے کیا۔ لیکن اب یہ جو کام ہو رہا ہے
تو ایک تو یہ میں چیف سیکرٹری آزاد کشمیر جناب آصف علی زرداری صاحب، پریزیڈنٹ پاکستان، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بتاؤں گا کہ یہ اسکیم خور ایسوسی ایشن یہ جو کام کر رہی ہے، یعقوب صاحب یہ جو کام کر رہے ہیں، جو نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور جو انتظامی افسران کے اوپر جو دباؤ، بیجا دباؤ، وہ میں آگے کبھی ضرورت پڑی تو نام بھی بتا دوں گا، یہ ڈال رہے ہیں، ایک تو اس کو دیکھا جائے۔ ایک تو یہاں یہ ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں تم سے انتقام لوں گا اور تمہیں وہاں پہنچاؤں گا کہ تم یاد رکھو گے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک اطلاعات یہ ہیں کہ انہیں کوئی گھاس نہیں ڈال رہا۔ لیکن بہرحال یہ بہت زیادہ غصے میں ہیں اور یہ فاصل راٹھور صاحب کا نام استعمال کرے اور کہہ رہے جی میری پارٹی کا پرائم منسٹر ہے، وہ میرا ہر غلط کام بھی کرے گا۔ تو بہرحال ایک تو راٹھور صاحب خیال رکھیے گا، ایسا مت کیجیے گا کہ آپ ان کے ہر غلط کام میں بھی آپ ان کے پارٹنر بن جائیں، یہ آپ کی ساکھ کو نقصان دے گا۔ دوسرا، آگے آتے ہیں، دوسرا جو انتقامی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسکیم خور ایسوسی ایشن نے ہر ایک محلے میں لسٹیں تیار کر لی ہیں، ان لوگوں کی لسٹیں جنہوں نے انہیں ووٹ نہیں دیا، جنہوں نے جو ظاہر سمجھتے ہیں کہ یہ اسکیم خور مافیا لوگوں کے اوپر مسلط ہے اور یہ عوام کے حقوق کھا رہے ہیں، جو عوام یہ پہچان چکی ہے کہ ہمارے بچوں کو بہتر تعلیم اگر نہیں مل رہی تو وہ اسی اسکیم خور مافیا کی وجہ سے نہیں مل رہی، ہمارے پاس اگر صحت کی سہولتیں نہیں ہیں تو وہ اسی اسکیم خور مافیا کی وجہ سے نہیں ہے، اگر ہمارا ٹورزم کا اتنا خوبصورت حلقہ وہاں کوئی ٹورزم فیسلٹی نہیں ہے، اس کے آگے بھی یہی جو مافیا ہے یہی سب کر رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں انہوں نے اب کچھ لسٹیں بنائی ہیں اور لسٹیں بنا کے لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس کے اندر اگین یہ پھر کچھ محکموں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، سرکاری محکموں کو، جو سول سروسز کے محکمے ہیں جیسے کہ جنگلات ہے، جیسے کہ برقیات ہے، جیسے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، جیسے کہ دوسرے ہمارے محکمے، اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان محکموں کے اوپر غیر ضروری ان کو دباؤ ڈالیں اور انہیں کہیں کہ جی فلاں کام ہمارا کر دو، فلاں بندے کو تنگ کرو، فلاں کا جو وہ جنگلات کا کیس ٹھوک دو، فلاں کے اوپر اس کی جو برقیات کا ریلیٹڈ اگر اس کا کوئی جینون پرابلم بھی ہے تو وہ بھی حل نہ کرو، جب تک کہ وہ ہمارے دروازے پہ آ کے یہ نہ کہے کہ سردار یعقوب صاحب میں ووٹ دینے کو تیار ہوں، میرا یہ مسئلہ حل کرا دیں۔ تو یہ انہوں نے ڈبل قسم کی اس وقت ایک پالیسی بنا کے، خوفناک قسم کی ایک پالیسی بنا کے لوگوں کو ہراساں کر کے، لوگوں کو کے اوپر ان کی زندگیاں اجیرن کر کے، انہیں بلیک میل کر کے ان کو، یہ دوسرا فیکٹر ہے۔ اور تیسرا فیکٹر، اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، راٹھور صاحب آپ سے میں مخاطب ہوں اور چیف سیکرٹری صاحب آپ سے بھی، کہ جو سرکاری ملازمین جو آزاد کشمیر کے ظاہر رہنے والے لوگ ہیں، اس میرے حلقے میں رہنے والے لوگ ہیں، جو ظاہر اپنی جابز کر رہے ہیں، عرصے سے مختلف سرکاری محکموں کے اندر کر رہے ہیں، ان کو ٹارگیٹڈلی جو ان کے ووٹرز نہیں ہیں ان کو بھی یہ اسی طرح دباؤ ڈال رہے ہیں اور ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ میں سے کسی نے ہمیں ووٹ نہ دیا تو ہم آپ کی، اب ایک دو ایسے کیسز ہیں جن کی سروس 22 اور 25 سال کے درمیان ہے، ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں بھی کسی نہ کسی کھاتے میں لپیٹ دیں گے اور تمہیں ہم فارغ کرا دیں گے نوکری سے۔ دوسری طرف وہ سرکاری ملازمین جو ان کے ساتھ ظاہر جو ان کے ووٹرز ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں، فار ایگزامپل اگر کوئی اہلکار جنگلات میں کام کر رہا ہے اور وہ ان کا اپنا ہے یا ان کی پارٹی کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو ووٹ دے رہا ہے تو اس کو انہوں نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ تم پیسہ بناؤ، اس کو انہوں نے کہا ہے کہ تم کسی غریب کا جو تمہیں دل کرتا ہے کرو، درخت خود کاٹو، بیچ دو اور وہاں کی کسی بھی شریف آدمی کے اوپر اس کی FIR دے دو۔ یہ اس قسم کی اب حرکتوں پہ یہ اتر آئے ہیں۔ تو میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ سب سے پہلے تو بیوروکریسی سے، چیف سیکرٹری آزاد کشمیر سے، اور پھر پنچ کی جو انتظامی بیوروکریسی ہے ان سے کہوں گا کہ آپ تمام لوگ ریپیوٹیڈ آفیسرز ہیں، آپ تمام لوگوں نے بڑی محنت سے ایک طویل عرصے سے اپنا نام بنایا ہے، تو کسی طرح کے سردار یعقوب کے دباؤ میں، اس کی کسی طرح کی کالے دھندے میں اور کالے کام میں ان کا ساتھ مت دیں۔ ان کے چند مہینوں کا کھیل ہے، یہ جو خواب دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگلی دفعہ پھر آئیں گے، یہ ان کا صرف خواب ہی ہے اور یہ ڈے ڈریمنگ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ جاگتی آنکھوں کا خواب ہے جو کہ کبھی سچ نہیں ہوتا، جو اصل میں کبھی خواب ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں تمام لوگوں سے یہ کہوں گا کہ آپ جو انتظامی افسران ہیں اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سردار یعقوب کے کہنے پہ اگر کوئی بھی غلط کام ہوگا تو اس کو رجسٹ کرنے کے لیے ہم وہاں موجود ہیں، کسی غریب کا نقصان ہوگا تو اس غریب کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے، کوئی ایسا کام ہوگا جس کی آئین و قانون اجازت نہیں دیتا اس کے لیے ہم کسی صورت فیلڈ میں ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اپوز نہیں کریں گے، ہم آواز اٹھائیں گے۔ ایک تو اس کو کسی صورت آپ اکوموڈیٹ مت کریں، آپ تمام لوگ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن یہ
ظاہر ہے صاحب جو ہیں یہ بوکھلا چکے ہیں، ان کو اب شکست نظر آ رہی ہے، تو اس لیے اب یہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں پہ حکومت کا کندھا استعمال کر کے، فاسل راٹھور کا نام استعمال کر کے یہ ایک ایک چھوٹے سے لے کے بڑے افسر تک یہ چاہتے ہیں کہ ان کے غلط کاموں کے لیے لوگ ان کا ساتھ دیں، لیکن ہمیں امید ہے آپ سے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے۔ اور جو ہمارے لوگ ہیں، میرے حلقے کے جو لوگ ہیں، کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، بدماشیاں کر رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس دفعہ تم نے ہمیں ووٹ نہ دیا تو ساری زندگی تمہارا کوئی کام نہیں ہوگا، جیسے کہ یہ کوئی ایم ایل اے نہیں ہوئے بلکہ بادشاہ ہو گئے اس علاقے کے اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ ایسا کچھ نہیں ہے، لوگ گھبرائیں مت، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو صاف جواب دیں کہ آپ نے 40-45 سال سے جو ہمارا استحصال کیا ہے، اب جو آپ وہ نسل در نسل ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کا اس میں کسی صورت ساتھ نہیں دیں گے۔ باقی آج انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آج 2:30 بجے کھائی گلا میں ہمارا ایک مشاورتی پروگرام ہے جس میں ہم یہ طے کریں گے کہ آئندہ جو الیکشن ہے اس میں ہمارا لائے عمل کیا ہوگا۔ لیکن ایک بات میں اپنے دیکھنے والوں کو بڑا وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ جو اسکیم خور ایسوسی ایشن ہے، اس کا دور ختم ہو رہا ہے، یہ ان کی آخری سانسیں ہیں، اس لیے یہ پھڑپھڑا رہے ہیں، بوکھلائے ہوئے ہیں، دھمکیوں پہ اتر آئے ہیں، عام لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کا کام شروع کر دیا انہوں نے۔ ان سے کسی قسم سے ان کے کسی باتوں میں کسی خوف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کھڑے رہیں، چند مہینوں کی بات ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ الیکشن جب ہم جیتیں گے تو ہم ایک ایسا گورننس کا نظام لائیں گے جو آزاد کشمیر کی تاریخ میں حلقہ 3 کو ایک ماڈل حلقے کے طور پہ سامنے لے کے آئے گا، اور دنیا کو ہم دکھائیں گے کہ یہ آزاد کشمیر اگر صحیح ریسورسز لگائے جائیں، اگر کرپشن نہ ہو، اگر ٹرانسپیرنسی ہو تو کتنا اوپر جا سکتا ہے۔ تو یہ چند انشاءاللہ مہینوں کی کہانی ہے، زیادہ وقت نہیں ہے اس میں، لہٰذا ان کی کسی دھونس دھاندلی میں نہ آئیں۔ ان کی یہ جو ابھی جھوٹے اعلانات کر رہے ہیں، آدھا کلومیٹر 1 کلومیٹر سڑکیں، سارا ہوائی اعلانات ہیں، ان کو مسترد کریں، اور ان کی سب سے بڑی جو بات ہے کہ ان کی بلیک میلنگ میں نہ آئیں۔ تو یہ بیسیکلی ویڈیو میری، مجھے یقین ہے کہ پریزیڈنٹ پاکستان آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور تمام جو اعلیٰ حکام ہیں چیف سیکرٹری سمیت ان تک پہنچے گی، اور مجھے یقین ہے کہ آزاد کشمیر کی جو بیوروکریسی ہے اور پنچ کے اندر جو آفیسرز تعینات ہیں وہ ان کے کسی قسم کے دباؤ کے اندر نہیں آئیں گے، ان کا کوئی غلط کام نہیں کریں گے، اور عوام کا جو رائٹ ہے وہ عوام کو دیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آزاد کشمیر زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔